بخاری اور مسلم شریف میں ہے، رشتہ داری عرش خدا سے معلق یعنی لٹکی ہوئی ہے، اور عرض کرتی ہے جس نے مجھے ملایا اللہ اسے ملائے، یعنی جس نے رشتہ داری کو جوڑا اللہ اس کو بھی جوڑے، اور جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا یعنی جس نے رشتہ داری کو توڑا اللہ بھی اس سے قطع تعلق کرے۔ بخاری شریف میں ہے، صلہ رحمی یہ نہیں کہ ملنے جلنے والے رشتہ داروں سے میل جول برقرار رکھے، یعنی جو رشتہ دار اچھے تعلقات رکھتا ہو اس سے اچھے تعلقات رکھے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار تعلقات ختم کر چکے ہوں اس سے بھی میل جول برقرار رکھیں۔ دوستوں، اس حدیث پاک میں کتنی زبردست بات بتائی گئی ہے کہ جو ہم سے رشتہ کاٹے اور نفرت کرے ہمیں اس سے بھی جڑ جانا چاہیے۔ کہیں راستے میں مل جائے تو ہم اس سے سلام کریں، اپنے یہاں کوئی تقریب دعوت ہو تو اس سے ضرور دعوت پہنچائیں، اگرچہ وہ نہ آئے لیکن ہم اپنی طرف سے اس کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، ان لوگوں میں سے نہ بنو جو کہتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر وہ زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے، بلکہ تم اس بات کے عادی بنو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کریں تو بھلائی کرو، اور وہ زیادتی کریں تو تم زیادتی نہ کرو۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ رشتہ دار ہمارے ساتھ چاہے کتنا ہی برا سلوک کریں ہمیں اپنی طرف سے حسن سلوک کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں 3 صفات پائی جائیں گی قیامت کے روز اس کا حساب انتہائی آسان ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 صفتیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دیے جا، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اسے جوڑے جا، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرتا رہے۔ دوستو، رشتہ داری کاٹنا حرام ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار ہم سے تعلق توڑے تب بھی ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اس سے تعلق جوڑیں۔ اگر ہم کوشش کے باوجود اپنی زندگی میں کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے میں ناکام رہ جائیں تو ہماری محنت ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یاد رکھیے، اگرچہ سارا زمانہ ہم سے روٹھ جائے لیکن رب کریم راضی ہو جائے تو خیر ہی خیر ہے۔ اگر کسی رشتہ دار سے تعلق رکھنا ہو تو محض اللہ پاک کی رضا کے لیے رکھیں، اور اگر کسی رشتہ دار میں کوئی خرابی ہو تو اس کی صحبت سے بچیں، اس کے برے عمل سے نفرت کریں، اور اس میں جو برائی پائی جاتی ہے صرف اسے برا سمجھیں مگر اس کی ذات سے بگاڑ پیدا نہ کریں۔ مثلاً کوئی داڑھی منڈواتا ہے تو اس کی داڑھی منڈوانے کو برا سمجھیں لیکن اپنے دل میں اس کی ذات کے حوالے سے بغض و کینہ نہ رکھیں۔ البتہ قریبی عزیز یا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کی ایسی محبت بھی دل میں نہ رکھو کہ اس کا داڑھی منڈوانا جیسا عمل اچھا معلوم ہونے لگے۔ اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار رشوت لیتا ہے یا سود کھاتا ہے یا فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے تو ہم اس کے ان عمل کو برا سمجھیں لیکن دل میں اس کے بارے میں بغض و کینہ نہ پالیں۔ آج کل بہت سے لوگ اپنی ذات کی خاطر دوسروں سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، نہ کسی گناہ کے سبب۔ مثلاً کوئی کسی سے اس لیے نفرت نہیں کرتا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا بلکہ یا فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، بلکہ اس لیے نفرت کرتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے کہ اس نے اس کی بات نہیں مانی ہوتی ہے، یا سب کے سامنے اسے جھاڑا ہوتا ہے، یا کسی تقریب کی دعوت نہیں دی ہوتی ہے۔ آج کل داماد سسرال والوں کو اپنا نوکر سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر تقریب میں اسے دعوت دی جائے اور لینے کے لیے گاڑی بھی بھیج دیا جائے، ورنہ آنے میں نخرے کرتا ہے یا پھر آتا ہی نہیں۔ یوں رشتہ داریوں میں نخرے پائے جاتے ہیں اور ان نخروں کی وجہ سے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور ان حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔